الحمدللہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام بخاری رحمہ اللہ باب الصوم کفارۃ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیکیوں کے سمیٹنے کا بہت موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ نہ جانے پچھلے سال ہم میں سے کتنے ہی ہمارے دوست، ساتھی، احباب اور رشتہ دار رمضان المبارک میں اسی طرح ہمارے ساتھ تھے، نیکیوں میں، مساجد میں افطاریہ تقسیم کرتے ہوئے، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہوئے، انفاق کرتے ہوئے، دوسروں کی خدمتیں کرتے ہوئے، دوسروں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پہنچاتے ہوئے۔ لیکن آج ہمارے وہ دوست، احباب اور رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سفر کر چکے۔ ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور خود کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ کہیں ہمارا یہ رمضان ہمارا آخری رمضان تو نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی شخص ہی نہیں جانتا، لہٰذا اس لیے ہمیں اس رمضان سے پورا اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو یقیناً جہنم کی آگ سے بچانے کا، اہتمام کرنے کا یہ موقع ہے، اور ہم نہیں جانتے شاید کہ یہ آخری موقع ہو۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب الصوم کو بالترتیب لے رہے ہیں۔ اس منتخب ابواب میں سے آج کا ہمارا تیسرا باب ہے، جس میں امام بخاری نے فرمایا کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ الصوم کفارۃ، صوم کفارہ ہے۔ بہت سارے غلطیوں اور کوتاہیاں جو ہم سے ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم کیسے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بڑا آسان نسخہ بتایا کہ جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی کوتاہی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے جو بڑا سے بڑا ہو، تو سب سے پہلے اسے ترک کر کے اللہ کی طرف واپسی اختیار کی جائے۔ اور جب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، گناہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور پھر نیکیاں کرتے ہیں، تو ہماری یہ نیکیاں کفارہ بن جاتی ہے، ہماری یہ نیکیاں پردہ بن جاتی ہے، ملامٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہم سے پہلے سرزد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بتائی تھی۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری اپنی صحیح سند سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور حضرت عمر دیگر تمام صحابہ کی طرح اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیح چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا علم بھی ہو تاکہ اسے ترک کر دیا جائے۔ تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے زیادہ جو فتنوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اور ہر آزمائش انسان کو کرے اور کوٹے میں تمیز سکھاتا ہے۔ تو آزمائشیں ہوتی اس لیے ہے کہ کرا اور کوٹا الگ ہو جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آزمائشیں یا فتن اس لیے پڑھتے ہیں کہ دلچسپی پیدا ہو کہ مستقبل میں کیا ہوگا،
صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے ایسی پیشن گوئیوں کو صرف دلچسپیوں کے لیے نہیں، صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ ہم اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے جن فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال حذیفہ انا سمعتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتنوں کے بارے میں۔ اور وہ کیا سنا؟ فرمایا یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها صلاۃ وصیام وصدقۃ۔ ایک آدمی کا فتنہ، ایک انسان کا فتنہ، اس کے بال بچے، اس کا مال، اس کے پڑوسی، ان سب میں اس کے لیے فتنہ انہیں آزمائش ہے۔ اولاد فتنہ انہیں آزمائش ہے۔ انما، اور یہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تشریح ہے، انما اموالکم و اولادکم الفتنہ، یعنی قرآن حکیم اموال اور اولاد کو فتنہ ٹھہراتا ہے، یعنی آزمائش ٹھہراتا ہے۔ اور آزمائش کے نتیجے میں سکھانا کیا مقصود ہے کہ اولاد کا اور مال کا وجود اور عدم وجود دونوں آزمائش ہے۔ اولاد ہو تو تعلیم و تربیت کے بارے میں آزمائش ہے کہ اسے دین کی راہ میں، نیکی کی راہ میں لگائے یا نہیں لگائے۔ مال ہے تو اسے نیکی کی راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا، اور اگر مال نہیں ہے تو تب بھی آزمائش ہے۔ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو وجود اور عدم وجود دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ اب فرمایا کہ اس کو، ان آزمائشوں کو، اس طرح پڑوسی بھی، بعض پڑوسی بڑے آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ آیا ہم پڑوسی کے پڑوسی کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارے رویے سے ہمارا پڑوسی کیا محسوس کرتا ہے؟ ہم اپنے پڑوسی کے لیے مفید ہے یا ہم اپنے پڑوسی کے نقصان اور ضرر یا عذاب کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان کا کفارہ، ان آزمائشوں میں اگر مشقت پیش آ رہی ہے تو کفارہ کیا ہے؟ کمی کو پورا کرنے کا ذخیرہ کیا ہے؟ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ، کفارہ ہے اس کا صلاۃ، صوم اور صدقہ۔ اور روزہ دراصل اسی کا مجموعہ ہے۔ نماز بر وقت اور نوافل تک کا اہتمام کتنا بڑھ جاتا ہے، 20 رکعت نوافل روزے کی طور پر، تراویح کے طور پر، قیام اللیل کے طور پر، اور پھر روزہ خود۔ اور جب ہم صدقہ ادا کرتے ہیں، چاہے فرض صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو، تو یہ سب کفارہ بنتا ہے ان آزمائشوں میں، ان فتنوں میں ہمارے کمی اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری طرح ان کفاروں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔